السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو اپنے چینل کے بارے میں بتاؤں گا سب کہ میں نے چینل کیسے بنایا اور اس چینل پہ میں نے کیا سوچا کہ کیا اپلوڈ کروں اور مجھے کیا آئیڈیا ہے، میں نے اپلوڈ کیا. ٹھیک ہے، اور اس میرے چینل پہ کتنی ویڈیوز ہیں، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کو اپنا چینل دکھاتا ہوں. یہ یوٹیوب میں اوپن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے یوٹیوب اوپن کیا. ٹھیک ہے، یہ میرا چینل ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا نام ہے درد کا دریا. ٹھیک ہے، یہ میرے چینل کا نیم ہے. تو میں اس چینل پہ غزل، اردو، پوئٹری ایسی چیزیں بناتا ہوں نا، اپلوڈ کرتا ہوں. مسلمان ہے یار، سمجھو کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کے ناطے یہ پیغام دنیا تک پہنچائیں، اس لیے میں غزل، پوئٹری وغیرہ سینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس اور کافی پوئٹریز ہیں، کافی پوئٹریز ہیں جو میں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن میں ابھی اپلوڈ نہیں کی. ٹھیک ہے، میرے چینل کا نام، اگر آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہو نا، ایک ریکویسٹ، آپ نا میرے چینل کو، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ساتھ ریڈ کلر کا آپشن ہے نا، سبسکرائب. ٹھیک ہے، آپ اس پہ ایک بار کلک کر دیں. ایزیلی آپ کلک کریں گے تو یہ کلک کیا تو یہ میرا چینل سبسکرائب ہو گیا. ٹھیک ہے، میں میرا چینل سبسکرائب کر دیا نا، تو اب یہ ساتھ لگا بیل آئیکن ہے نا، یہ دیکھیں بیل آئیکن، اس پہ آپ کلک کر دیں. اس سے کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ میں جو ویڈیوز، ٹھیک ہے نا، جو ویڈیوز میں بناؤں گا، اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے، آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آ جائے گا، بیل نوٹیفیکیشن آ جائے گا، ٹوں ہو جائے گی آپ کے موبائل پہ. ٹھیک ہے، ابھی میرا چینل ہے، کدھر تھا، میں نکالتا ہوں. یہ میرا چینل ہے نا، یہ میرا چینل ہے. ٹھیک ہے، اس پہ 6 سبسکرائبر ہیں، 5 سبسکرائبر ہیں. ٹھیک ہے، کتنی ویڈیوز ہے اس میں، 2 4 6 7. ٹھیک ہے، 7 ویڈیوز ہیں، ویوز بھی ابھی کم ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہو نا، میری ساری ویڈیوز دیکھو کیسی ہے. پوئٹری تو ویسے ہی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، مجھے پتہ ہے آپ کو پسند آئے گی. اب باری باری کر کے ایک ایک اوپن کرو، اسے سارے دیکھو اور اسے ایک ایک بار لائک کرو، دل سے لائک کرو تاکہ میں اور ویڈیو بنا کے دوں. اور کمنٹ کرو کہ کیسی، مطلب آپ کو اچھی لگی ہے، اور شیئر کر دینا ضرور، تاکہ یار پوئٹری ہے، سب کو پتہ چلے یار کہ ہم مسلمان ہیں یار. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ کر دیا آپ نے. اب آپ کو بتاتا ہوں کیسی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی. پہلی میری ویڈیو ہے اب جو میں نے اپلوڈ کیا اس کا وہ ہے ڈیڈیکیٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان. ٹھیک ہے نا، اس میں نے کیا بتایا، دیکھیں جب ادھر سے پڑھ لیجئے گا. اس کی پوئٹری ہے. ٹھیک ہے، یہ ونڈرفل ڈانس کی واٹر شاٹ مینار پاکستان. ٹھیک ہے نا، ہمارا مینار پاکستان، وہ ڈانسنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ کو ساری ویڈیوز ابھی دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ویڈیوز ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. ٹھیک ہے نا، تاکہ میں ایسی اور پوئٹریز اپلوڈ کروں، اچھی سے اچھی HD کوالٹی کی. ٹھیک ہے نا، تو میں اب آپ کو اپنی ویڈیوز دکھاتا ہوں. صحیح ہے، میری 2 3 7 ویڈیوز ہیں یار. اب میں آپ کو دکھانے لگا نا، بیک نہ کرنا، ساری ویڈیوز دیکھنا. ٹھیک ہے نا، پوئٹری سننا یار کتنی پیاری ہے. ٹھیک ہے نا، چلو اب ہم یہ پوئٹریز دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ڈیڈیکیٹ
ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے چلو یہ دیکھتے ہیں. اس پہ ابھی ویوز ہے 91. یہ مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی اپلوڈ کی ہوئی. ٹھیک ہے نا, تھوڑی دیر ہوئی ہے. جذبہ اور حوصلوں کی عجب داستان ہے. میں آپ کو ساری ویڈیو دکھاتا ہوں. اس سے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. جسے دے سکانا ہار کوئی عمران خان ہے, ٹوٹا ہے آج تک نہ کوئی توڑ سکے گا. وہ جہد مسلسل کی اٹوٹ چٹان ہے. اے جذبہ خدمت سے وہ عوام کی سرشار, کیڑے وطن ہے جو غیرت کا نشان ہے. تھی ایک طرف خلق شرر اور وہ تنہا شامد نہیں, حقیقت میں وہ عظیم انسان ہے جس نے کیا سر ایک کو کوے گڑا کو طاہر. وہ عمران خان فقط عمران خان ہے. ٹھیک ہے پڑھ لیں, میں نے تو ایسے بتا دیا, آپ پڑھیں ایک ایک بار. ٹھیک ہے چھوٹی سی یار, پڑھ لیں آپ. عمران خان ساری ویڈیو آپ پڑھ لیں, پھر میں آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو دکھاؤں گا. پڑھ لی چلو ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے میں آپ کو دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں. لائک کر دینا, کمنٹ کر دینا, شیئر کر دینا, چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا. ٹھیک ہے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں. اب یہ دیکھیں, میں بولوں گا. ونڈرفل
تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، بڑی اچھی تھی یار، ڈانس واٹر ڈانس یار، کیسا پیارا ڈانس ہے نا۔ اب آپ کو میں تھرڈ غزل دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اردو ہوئے بادل، اڑتے ہوئے بادل میں، ٹھیک ہے نا، نیو اردو غزل۔ چلو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ 1 دن ہوئے ہیں اس ویڈیو کو، زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ جاوید اقبال طاہر کی نیو اردو پوئٹری تھی یار۔ اب میں آپ کو ساری ویڈیو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک اور ویڈیو ہے جس کا نام ہے یار یہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں نا، لائک کومنٹ سبسکرائب میرے چینل کو اور شیئر ضرور کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میرے لوگوں تک پہنچے یار، پوئٹری بھی اچھی ہے یار۔ چلو اب ہم دیکھتے ہیں، اس پوئٹری کو ہو گیا 2 دن، ٹھیک ہے؟ 2 days ago، ٹھیک ہے؟ یہ اب دیکھتے ہیں نیو اردو غزل، ٹھیک ہے؟ الفت میں سب سزائیں، ٹھیک ہے نا؟ نیو اردو، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ ویٹ یار، چلا یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ابھی ویڈیو دیکھ لیں، میں فل سکرین کر دیتا ہوں۔ یہ بھی غزل آپ پڑھ لیں یار، الفت میں سب سے سزائیں، میں روکی ہوئی، آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ کی دعا اچھی لگتی ہے بات۔ تو میں کچھ سے یہ کہتا ہوں، سیکنڈ ویڈیو بناواں ہوں، آپ کیا میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ بھی ہے غزل بھولی سی صورت، چلو یہ دیکھ لو۔
یہ بھی اب پڑھ لیں یار آرام سے. بھولی سی صورت لبڑ سا کیا پڑھ لی. چلو میں آپ کو اگلی ویڈیو دکھاتا ہوں. اگلی ویڈیو بھی ہے سرگوشیوں کا مزہ. ٹھیک ہے, سرگوشیوں کا مزہ. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ پڑھ لیں. بہت پیاری پیاری شاعری ہے, بہت پیاری پیاری شاعری ہے. ساری پڑھے. لائک شیئر کمنٹ فارورڈ سب کریں یار. چینل کو سبسکرائب بھی کریں. پڑھ لیں یار آرام سے. آن کر دیتا ہوں, جتنی دیر کی ہے آپ پڑھ لیں. نیو اردو پوئٹری, یہ بھی بڑی اچھی پوئٹری تھی یار. جاوید اقبال سارے یار میں نے بہت مشکل سے بنائی ہے. میرے پاس اور کافی پوئٹریز ہیں, میں نے وہ بھی ابھی شیئر کرنی. یہ بھی آپ پڑھ لیں. یہ بھی بڑی پوئٹری ہے. یہ بھی آپ پڑھ لیں. غزل ہے یہ بھی, یہ پڑھ لیں. آرام سے پڑھ لیں یار. چلو آن کر دیتا ہوں, پڑھ لو یار. جب ختم ہوگی تب میں بیک کر دوں گا. ٹھیک ہے, پڑھو یار, اب آرام سے پڑھو. سب پڑھو, سب پڑھو, سب مسلمان ہیں ہم. تلوار قیامت ہے, قدرت کی زنائی کا بھرپور نمونہ ہے. کوئی شک نہیں اس میں یار. یہ بھی میں نے خود ہی جان کی ہے. جو یہ دیکھ بھائی ٹائر میں نے بہت مشکل سے بنائی ہے یار. اس چینل کو آپ دیکھیں, نیو اردو پوئٹری. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی تھی. میں نے آپ کو اتنی زیادہ پوئٹری دکھائی. اب لائک کومنٹ شیئر ضرور کرنا یار. ٹھیک ہے نا, اتنی زیادہ ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی ہیں نا. میرے پاس اور بھی کافی ہیں. آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو اور پوئٹریز چاہیے یا نہیں. کمنٹ میں بتائیں, لائک کر کے بتائیں, شیئر کریں یار. سب آگے سے آگے بن جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم مسلمان ہیں, ہمارے میں ایمان ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. چلو, یہ پوئٹری دیکھ لے علامہ اقبال کے بارے میں. ٹھیک ہے, آپ سارے. وہ تھا علامہ اقبال, اور ان کی شاعری کو پوری پلاننگ کے تحت ہماری نسلوں سے, ہماری کتابوں سے نکال دینا.
علامہ اقبال خود ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے جو پچھلے 30 سالوں میں علامہ اقبال کی شاعری، ان کی نظموں کو چن چن کر ہمارے سلیبس سے نکالا گیا۔ جس طرح ہماری نوجوان نسل کو اقبال سے دور کیا گیا، CAA را اور اسرائیل کا بدترین پلان اس سے برا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک بندہ نہیں آج میڈیا میں سامنے جو علامہ اقبال کی شاعری، اس کی تشریح کر سکے، اس کو ڈسکس کر سکے۔ جو تھوڑی بہت تشریح کرتے تھے ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آج آپ کو پتا چلے گا علامہ اقبال کو کیوں ان لوگوں نے ہم سے دور رکھا۔ آج آپ کسی بھی نوجوان نسل سے پوچھئے کہ علامہ اقبال کون ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ علامہ اقبال شاعر تھے، انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ بس شاید اس سے زیادہ اس کو کچھ انفارمیشن نہ ہو ان کی شاعری کے متعلق، تو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہو۔ پلاننگ کے تحت علامہ اقبال ڈے کی چھٹی ختم کر دی گئی تاکہ لوگوں کے دلوں میں اقبال کا کنسپٹ ہی ختم ہو جائے۔ اس میں نواز شریف نے کتنا بڑا کردار ادا کیا یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ غرض چن چن کر ان کی نظموں کو، علامہ اقبال کی شاعری کو ہماری نسلوں سے دور کیا گیا۔ میڈیا چینلز پر علامہ اقبال کا ایسا مذاق اڑوایا گیا کہ حسن نثار جیسا بندہ جو چیزوں کو گہرائی سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے منہ میں الفاظ ڈلوائے گئے کہ علامہ اقبال ایک لوکل شاعر تھے۔ آج ہماری نسل کو اقبال سے دور رکھا گیا، یہ بہت بدترین سازش تھی۔ عمران خان نے کیسے اپنا سفر وزیر اعظم کا مکمل کیا، کبھی آپ ان سے پرائیویٹ محفل میں جا کر ملاقات کریں یا پوچھیں، وہ آپ کو کھل کر بتائیں گے کہ اقبال کا جو شاہین کا کنسپٹ ہے اور علامہ اقبال کی خودی کا فلسفہ، اس نے میری مدد کی 22 سال ڈٹے رہنے کی۔ 1932 میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے جو انقلاب برپا کر دیا تھا مسلمانوں میں الگ وطن کا، انگریزوں نے کانفرنس بلائی ہنگامی، اس میں گورے نے کہا اقبال نے ہمارے 100 سالہ پلان کی دھجیاں اڑا دی ہیں، تہس نہس کر دی ہے۔ ایک شاعر اپنے قلم کے ذریعے انقلاب برپا کر چکا اور ہم کچھ نہ کر سکے، اس کو روکو، یہ آگ لگا دے گا ہماری نسلوں کے پلان کو۔ مگر علامہ اقبال کے دل میں اللہ نے پیغام ڈالا، وہ گئے جا کر محمد علی جناح کو لائے، محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا۔ قائد اعظم تقریر کر رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ وہ تقریر چھوڑ کر چلے گئے اور بہت زیادہ روئے۔ قائد اعظم بہت زیادہ نڈر انسان تھے، وہ روتے کبھی بھی نہیں تھے، مگر علامہ اقبال کی وفات نے ان کو رلا دیا۔ سوچیے کیا حال ہوگا اس بندے کا جو کہیں نہیں روتا اور اقبال کی وفات پر رو پڑا۔ انشاءاللہ حقیقت ٹی وی آپ کو علامہ اقبال کی شاعری پر وقتاً فوقتاً ویڈیوز بنا کر دیتا رہے گا، خاص کر ان کی خودی کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ تک پیغام پہنچائے۔ جب سارے پلان ان کے تباہ ہو گئے تو یہودیوں نے پلان کیا کہ اقبال کو پاکستان کے اندر سے ختم کرنا ہے، ورنہ اگر ان کی یہ قوم سمجھ گئی اقبال کو تو اسرائیل کا تو خاتمہ ہوگا اور دنیا میں صرف ایک ہی سپر پاور ہوگی، وہ پاکستان ہوگی۔ لبرلز فسادیوں کو چن چن کر میڈیا پر بلایا گیا، وطن کے غداروں کو، وہ مذاق اڑاتے رہے اقبال کا، لوگ ہنستے تھے کہ یہ اقبال ہے وہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال کا بتا دیں کس چینل پر یا کس اینکر، کون سا ایسا بندہ جو اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ آج ذرا ان کی شاعری کی یہ چند باتیں سمجھے، یہ تھی وہ وجہ جو علامہ اقبال کو ہم سے دور کیا گیا۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے اپنی خودی کا کانسیپٹ کہاں سے لیا اور خودی کیا ہے؟ علامہ اقبال نے خودی کا انجیکشن مسلمانوں کے اندر کھبو دیا تھا، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ دنیا ترس رہی تھی کہ ہم کو پتا چلے کہ یہ خیال، یہ تصور خودی کا علامہ اقبال نے لیا کہاں سے۔ سید نذیر نیازی جو علامہ اقبال کے دوست ہیں، ان کے شاگرد بھی رہ چکے، ایک دفعہ علامہ اقبال کو کہتے کہ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خودی کا کنسپٹ یہاں سے لیا، کوئی کہتا ہے وہاں سے لیا، آپ خود کیوں نہیں بتا دیتے دنیا کو؟ علامہ اقبال نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا، میں بتا دوں گا۔ وہ جناب اتنا خوش ہوئے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، دنیا جن کے پیچھے، دنیا پاگل ہے جن کی شاعری کے پیچھے، جن کے گن گاتی ہے، وہ مجھے اپنی شاعری کی سب سے بڑی تخلیق کا بتائیں گے۔ وہ اگلے دن تیار ہو کر کاپی پینسل پکڑ کر آ گئے۔ کہتے علامہ نے کہا وہ سامنے قرآن مجید پڑھا ہے، لے آؤ۔ کہتے یہ سن کر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ میں تو سمجھا تھا کسی فلسفی کی کتاب سے ہوگا، کسی مشہور بیبیلون وزڈم سے لیا ہوگا، کوئی فلسفی تاریخ کا ورثہ نکالیں گے۔ انہوں نے کہا سورہ حشر نکالو، اس کی آیت 19 پڑھو۔ وہ آیت تھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ہی بھلا دیا، یہ بد کردار لوگ ہیں۔ کہتے ہیں یہ تھی وہ آیت جہاں سے خودی کا کنسپٹ لیا گیا۔
اس کو تفصیل سے بتانا ناممکن ہے، مگر حقیقت ٹی وی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو ضرور بنا کر دے گا اور خودی کے بارے میں جتنا ہو سکے آپ کو بتائے گا۔ خودی کو ڈسکور کرنا، تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ سے بھلا دیا گیا۔ یہ اپنا آپ کیا ہے؟ آج ہم کو دجال کے فتنے نے مست کیے رکھا ہے، میڈیا نے ہم کو ایک ڈائریکشن میں مست کیے رکھا ہے، ہر وقت نیگیٹو نیوز بتا بتا کر پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم کو مدہوش رکھا ہے، ہم کو خوف میں مبتلا کیے رکھا کہ پیسہ نہیں ہوگا شادی نہ کرو، کیسے پالو گے بیوی بچوں کو، جبکہ خودی آپ کے اندر جب اجاگر ہوتی ہے وہ آپ کو خوف کے بت توڑنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر وہ حال ہوتا ہے کہ آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، آپ آزاد ہو جاتے ہیں اس خوف سے کہ مجھے کوئی نوکری سے نکال دے گا، مجھے کوئی برباد کر دے گا، کہیں میرا رشتہ نہیں ہوگا، فلاں بندہ مجھے یہ کر دے گا، فلاں میرا وہ کام روک دے گا۔ آپ بتائیں اگر اللہ نہ چاہے آپ کا کوئی کام روک سکتا ہے؟ یہ پریشانی، یہ مصیبتیں، یہ سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتی ہے اجازت لینے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ انسان پر وارد ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیا اللہ چاہے گا؟ دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جس کی ماں یہ چاہے گی کہ میرا بیٹا نقصان میں رہے؟ کبھی نہیں نا۔ جب اللہ کا پیار 70 ماؤں سے زیادہ تو وہ چاہے گا۔ دیکھیے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ ہر مشکل میں آسانی ہے، ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ جو مشکلیں تکلیفیں آتی ہیں اس کو بیج آف آنر سینے پر لگا کر گھومے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے مشکلیں تکلیفیں، اس کے بعد ہی تو اصل آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ پاکستان کی آرمی کے بارے میں دیکھ لیجئے، ہم پچھلے 20 سال سے حالت جنگ میں ہیں، لیکن اس جنگ میں ہمارا نقصان تو الگ ہوا، اس کے بعد جو ہماری فوج اور آئی ایس آئی اتنی بیٹل ٹرینڈ ہو چکی ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی فوج ایسی ہو۔ بھارت کے اندر پٹھان کوٹ ممبئی حملے، آپ اندازہ کریں کہ 4 دن لگ گئے ان کو کلیئر کراتے، ہم پر چوٹ لگی اے پی ایس اٹیک میں تو صرف 2.5-3 گھنٹے کے اندر ہم نے پورا خالی کروا لیا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری بیٹل ٹرین فوج ہو چکی ہے، ہم لوگ اتنے زیادہ سمجھ چکے ہیں کہ کہاں سے دشمن آ سکتا ہے کہاں سے نہیں۔ یہی فائدہ ہے مشکل میں، یہ خود ہی آپ کو خوف سے آزاد کرتی ہے۔ علامہ اقبال خود کہتے تھے کہ مسلمانوں میں خودی کا سب سے بڑا دشمن یہ ملا طبقہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس دور میں اقبال سمجھ گئے تھے۔ آج اب حال دیکھ لیں عالموں کا، 1 نمبر کے چور چکے لٹیرے، یہ فضل الرحمان، یہ جماعت اسلامی چن چن کر چوروں کے ساتھی ہیں۔ علامہ اقبال نے جب شکوہ نظم پڑھی تو ان مولویوں نے ان پر کفر کے فتوے لگا دیے کہ اقبال کافر ہے۔ آج یہی مولوی ان کی شاعری پر واہ واہ کرتے پھرتے ہیں، بے شک ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی شاعری کی۔ خود ہی آپ کو آزاد کرتی ہے خوف سے۔ جب آپ خوف کے بت توڑ ڈالتے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ قرآن کی آیت کو فالو کرتے ہیں کہ ہر مشکل میں آسانی ہے۔ آپ پر مصیبت آئے، آپ کا اللہ کہتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، آپ بتائیں آپ کو کتنا سکون ملے گا؟ کوئی غم، کوئی پریشان نہیں، کوئی غم کوئی پریشانی آتی ہی نہیں بغیر اللہ کی اجازت کے۔ اگر اللہ کی اجازت سے آئی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی میری بہتری ہے جس کی وجہ سے یہ آئی ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ مصیبت اللہ سے اجازت لے کر آئی، اس کا مطلب ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ اگر مصیبت دے رہا ہے تو کچھ بھلائی تو ہوگی نا۔ آپ خوش ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں۔ آج یہ شوگر، کینسر، ڈپریشن کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، آپ کا یقین بھروسہ اگر اللہ پر ہو جائے تو آپ یقین کریں نہ آپ کو کوئی شوگر ہوگی، نہ ڈپریشن، نہ کینسر۔ آپ سوچ نہیں سکتے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں یعنی جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میں ان کا خوف دور کر دیتا ہوں۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آزاد ہو جاتے ہیں اس خوف سے کہ فلاں بندہ میرا یہ کام خراب نہ کر دے، فلاں یہ نہ کر دے۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو پاش پاش کر دینے کی دھمکی ہمارے بڑوں نے دی تھی۔ زہر کا پیالہ پی لیا جاتا ہے، وہ بھی ایمان کے بل پوتے پر۔ خوف سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، خود ہی آپ کو خوف سے آزاد کرتی ہے۔ اب غیروں کے آگے در در کی ٹھوکریں کھانے سے آپ کو روکتی ہے۔ آپ کو کسی سے کوئی کام ہے تو آپ اللہ سے کہیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا، وہ آپ کے پاس بندہ خود چل کر آ جائے گا۔ بھروسہ رکھیے اللہ پر۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھیں گے تو کبھی یہ خوف، کبھی وہ خوف، کبھی کچھ، کبھی اس در، کبھی اس در، خود ہی آپ کو خوف سے آزاد کر کے ایک اللہ کے آگے جھکاتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں غیروں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ایک شعر ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔
आप एक अल्लाह के आगे झुक जाइए, छोड़ दीजिए सारी दुनिया को, आपको दर दर के आगे नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया सारी तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा रखे हुए अल्लाह पर एतमाद है, तो बताओ तुम्हारा कोई काम बिगाड़ सकता है? फलां की मिन्नतें, फलां के तरले, फलां की कोशिश। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप 100% अपनी कोशिश करें, जब मिलनी होगी अल्लाह रास्ता पैदा कर देगा। आप अपनी कोशिश करते रहे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से अल्लाह ने रास्ता पैदा किया। आप कारोबार करते हैं, तबाह हो जाता है कारोबार, आप फिर कोशिश कीजिए, 4 कारोबार तबाह हो जाए, 5वें की कोशिश कीजिए, यकीन करें वो आखिरी कारोबार ही आपकी सारी कसर निकाल देगा। आज़ाद करें अपने आप को खौफ से। यही तो यहूदियों का एजेंडा था मुसलमानों में कि खौफ में रखो इनको, तुम बच्चे ज्यादा पैदा ना करना, खिला पिला नहीं सकोगे, जबकि अल्लाह कहता है राज़िक तो मैं हूँ, फिर किस बात का डर। यही मीडिया वॉर थी, हमको मायूस रखना, खौफ में मुब्तला रखना। अब इस बुत को पाश पाश करने का वक्त आ चुका है। अल्लाह ने हमें सरदारी देनी है, दुनिया के फैसले हमारी हाँ ना में होने हैं, हमें समझना होगा इकबाल को। आप जरा इकबाल की इबलीस की मजलिस से शुरा पढ़े, आपके तोड़ फोड़ हिल जाएंगे। कई साल पहले इकबाल ने दज्जाल के इस निजाम को, इस मीडिया के हवाले से जो कुछ कहा, आप हैरान होंगे, आप समझ आएगी आपको कि इकबाल को क्यों हमसे दूर रखा गया। इकबाल कहते हैं, इबलीस कहता है अपने मशीरों से हमारे बारे में, खासकर पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में, है अगर मुझको खतर कोई तो इस उम्मत से है जिसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू। इबलीस कहता है मुझे दुनिया की बाकी कौमों की तो परवाह ही नहीं है, वो मेरे अंडर है। मुझे अगर सिर्फ खतरा है तो ये उम्मत, मुसलमान, ये पाकिस्तान के मुसलमान, ये लोग जाग गए तो मेरा निज़ाम, मेरा दज्जाल का निज़ाम, मेरा मोहरा, इसको पाश पाश कर देंगे, इस जमहूरियत के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देंगे। आपसे गुजारिश है इबलीस की मजलिस से शुरा को पढ़ें। यूट्यूब पर डॉक्टर इसरार की क्या जबरदस्त तहकीक है, इस पर आप होश खो बैठेंगे। फिर इबलीस कहता है मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाजी खानकाही में इसे। वही बात जो हकीकत टीवी आपको बताता है कि यहूदियों ने जो सर्वे किया पाकिस्तानी कौम की जहानत के हवाले से कि हम लोग 4थे नंबर पर है, अगर जरा अच्छी सहूलतें मिल जाएं तो जहानत में हम नंबर 1 आ जाएंगे। जो इस वक्त हालात हम में है, हमने इनको रोटियों के लाले डालने हैं। अब इनकी हालत है कि ये लोग 120वें नंबर पर जहानत में आ गए हैं। मीडिया ने हमको नाच गाने, मॉर्निंग शोज में मस्त रखा, तलाकों वाले ड्रामे, मर्द गैर औरतों के साथ, बीवियां गैर मर्दों के साथ, हर इश्तिहार में लड़का लड़की की मोहब्बत, पागल बनाया गया हमको। इसी को इकबाल ने इतने सालों पहले कैसे समझ लिया, यकीन करें हैरानगी होती है। यही तो यहूदी चाहते थे कि इकबाल को दूर कर दें, और वो कामयाब भी हुए। मगर बुरी खबर इनके लिए ये है कि इमरान खान ने फैसला किया कि इकबालियत पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है, यानी अब हर जगह हमको इकबाल नजर आएगा, इकबालियत पढ़ाई जाएगी, पूरा मजमून लाजिम मजमून होगा, वो सिर्फ इकबालियात पर मबनी होगा। टीवी में बहुत सारे चैनल्स पर इकबाल के हवाले से एक्सपर्ट बिठाए जाएंगे जो इकबाल के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। अब वक्त आ गया है कि अल्लाह ने हमको बादशाही अता करनी है, हम तैयार हो जाएं। दुनिया की हमने बादशाही करनी, हम इकबाल को पढ़ेंगे। इकबाल कहता है मेरी शायरी तो कुरान की तशरीह है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि फारसी अब सीखें, डिक्शनरी पास रखें, जैसे मर्जी हो फारसी पढ़ें, उर्दू के मुख्तलिफ और मुश्किल अल्फाज है उनको समझे। यूट्यूब आपके पास है, अच्छा आपके पास कोई बहाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अब आपने इकबाल को समझना है। यकीन करें अल्लाह का निज़ाम इस जमीन पर नाफिज होकर रहना है, ये फैसला आपने करना है कि आप और हम इस बहती गंगा में कितना हाथ धोते हैं। क्या हमारा भी नाम उनमें शामिल होगा कि हमने अल्लाह का निज़ाम या नाफिज करना है? छोड़ दीजिए, बाकी जो कुछ होना है जो होगा, हम नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और से करवा लेगा। अल्लाह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो क़यामत लानी है वो 100 साल बाद ले आए, अल्लाह को तो कोई मसला नहीं है। हमने ये देखना है कि आया हम इस बहती गंगा में हाथ धोएंगे या नहीं। इस पैगाम को आपने हर जगह शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम इंशाल्लाह आपको इस पर वीडियो बनाएंगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, इकबाल को समझे। अब बहुत हो गई मीडिया की जंग हमारे खिलाफ, अब हमने इनको जवाब देना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर पोस्ट आपको वक्त पर मिलती रहे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। काफ़ी लोग कंफ्यूजन हो रही है ऑल ट्रेड को लेकर और काफ़ी लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ।
جزیاں کاربن سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محض غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصائے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خگرے پہ کر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کہ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، تھے ہم ایک تیرے مار کاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیوانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دیر میں دولت کے لیے، کون اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، اجس والے بھی ہیں مستمع پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، کہہ تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں،
بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، نشت کے دشت و جبل میں رمیا ہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی۔ پھر یہ آسردگی خیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی، پھر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوخت ساما ہیں تجھے یاد نہیں۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ اے خوشاں روز کے آئی او بزد ناز آئی، بے حجابہ نہ سوئے محفل ماں باز آئی، قومی آوارانہ تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب احساس، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، دور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزم پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینوں میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، جا کس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرین کے پیاسے دل ہوں، اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجاز۔ ارے میرے بندے میری بندی، تو میرا بندہ میری بندی، تجھے یاد ہے تو گندے پانی۔ شکریہ یار، آپ نے ہمارے چینل کی پوئٹریز واچ کی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسے لگا۔ شکریہ یار۔